کہ جن لوگوں نے پہلگام میں بے قصور لوگوں کو نشانہ بنایا وہ بھی ٹیررسٹ ہیں، اور جن لوگوں نے اس کے جواب میں دیگر بے قصور لوگوں کو ملک کے مختلف شہروں میں نشانہ بنانے کی کوشش کی وہ بھی ٹیررسٹ ہیں۔ کہ نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اتنے سینسٹیو میٹر کو لوگ اپنے کمیونل اور پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے، نیرو پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے اس کا مس یوز کر رہے ہیں، اس کے لیے فیک نیوز کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، ایسے ایشو پر پولیٹکس کرنا اور کمیونل پولیٹکس کرنا یہ بہت ہی شدید قابل نفرت، قابل مذمت حرکت ہے۔ کہ بے قصور انسانوں کا اس طرح قتل، یہ پوری انسانیت کا قتل ہے، پوری ہیومینٹی کا قتل ہے، اور دنیا کا کوئی کاز، کوئی مقصد وہ اس طرح کے قتل عام کو اور بے قصور شہریوں کے قتل عام کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ میڈیا کا بھی ایک بڑا سیکشن ہے کہ جس نے اس واقعے کو پولیٹیکل اور آئیڈیالوجیکل مقاصد کے لیے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، اپنے اسکور سیٹل کرنے کی کوشش کی، اسلاموفوبک نیریٹیوز کو عام کرنے کی کوشش کی، سینسس میں کاسٹ کو جانچنے کا اور کاسٹ کے سروے کا ایشو۔ تو ہم نے حکومت کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے، ویلکم کیا ہے۔ تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ 5 ایشوز پر مبنی ہے۔ سب سے پہلا ایشو جو اس وقت ہمارے ملک میں بہت ہی ہاٹ ایشو ہے، ملک کے سارے سٹیزنز اس کو لے کے کنسرن ہیں، وہ پہلگام ٹیررسٹ اٹیک ہے۔ تو ہم نے اس اٹیک کے فوری بعد پریس اسٹیٹمنٹ ایشو کر کے اپنے خیالات اس پر پریس کو بتائے تھے، اور جو کچھ پہلگام میں ہوا، جس طرح اٹیک ہوا، بے قصور لوگوں کی جانیں لی گئی، تو اس کو ہم نے بہت ہی اسٹرانگ ورڈز میں کنڈیم کیا تھا۔ تو آج کی اس پریس کانفرنس میں بھی ہم اس کو دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں کہ بے قصور انسانوں کا اس طرح قتل، یہ پوری انسانیت کا قتل ہے، پوری ہیومینٹی کا قتل ہے، اور دنیا کا کوئی کاز، کوئی مقصد وہ اس طرح کے قتل عام کو اور بے قصور شہریوں کے قتل عام کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ تو ہم دوبارہ اس واقعے کی پرزور نندا کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ ڈیمانڈ دہراتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ گھناؤنا کام کیا ہے ان کو جلد سے جلد تلاش کیا جائے اور سخت سے سخت سزا ان کو دی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس واقعے نے کشمیر میں اور ملک کے بارڈرز کے پاس ہماری جو سیکیورٹی ولنریبلٹی ہے اس کو ایک بار اور اجاگر کیا ہے۔ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے بعد کشمیر میں مکمل طور پر امن قائم ہو گیا ہے، اور وہاں بڑے پیمانے پر فوج موجود ہے، اس لیے اب یہ ٹورسٹ کے لیے اور عام لوگوں کے لیے یہ جگہ سیف بن چکی ہے۔ لیکن اس واقعے نے یہ بات واضح کی ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی ہمارے پالیسیز میں، اس کے امپلیمنٹیشن میں کچھ سیریس فلاز ہیں جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، وہاں پالیسی کریکشن ہونا چاہیے، اور عام لوگوں کی زندگیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے سلسلے میں خصوصی اقدامات کیے جانے چاہیے۔ دوسری جو اہم چیز ہم نے اس میں کہی ہے وہ پہلگام واقعے کے بعد جس طرح کا ایٹماسفیئر ملک میں کریٹ کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں بعض سیکشنز کی جانب سے، سب لوگوں کی جانب سے نہیں، بعض سیکشنز کی جانب سے، اس میں پولیٹیشینز کے بھی سیکشنز ہیں اور میڈیا کا بھی ایک بڑا سیکشن ہے کہ جس نے اس واقعے کو پولیٹیکل اور آئیڈیالوجیکل مقاصد کے لیے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، اپنے اسکور سیٹل کرنے کی کوشش کی، اسلاموفوبک نیریٹیوز کو عام کرنے کی کوشش کی، اس کو ہندو مسلم بائنری کے ذریعے اس پورے واقعے کو دکھانے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں جگہ جگہ وائلنس بھی ہوا، مسلمانوں کے خلاف بھی وائلنس ہوا، اور خاص طور پر کشمیری جو مسلمان ہیں کئی شہروں میں ان کو ٹارگیٹ کیا گیا، اس کے کئی واقعات ہمارے سامنے آئے۔ اور بہت ہی خطرناک بات یہ ہے
کہ نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اتنے سینسٹیو میٹر کو لوگ اپنے کمیونل اور پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے، نیرو پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے اس کا مس یوز کر رہے ہیں، اس کے لیے فیک نیوز کریٹ کیے جا رہے ہیں. اس کے بھی بہت سے واقعات آپ کے سامنے آئے، اور مین اسٹریم میڈیا میں بھی جس طریقے سے نیریٹو جنریٹ کیا گیا وہ بھی ہائیلی ڈپلوریبل ہے. تو ہم نے اس کو بھی کنڈیم کیا ہے. ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے پہلگام میں بے قصور لوگوں کو نشانہ بنایا وہ بھی ٹیررسٹ ہیں، اور جن لوگوں نے اس کے جواب میں دیگر بے قصور لوگوں کو ملک کے مختلف شہروں میں نشانہ بنانے کی کوشش کی وہ بھی ٹیررسٹ ہیں. اور دونوں کا کنڈیمنیشن ہونا چاہیے. نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، ایسے ایشو پر پالیٹکس کرنا اور کمیونل پالیٹکس کرنا یہ بہت ہی شدید قابل نفرت، قابل مذمت حرکت ہے. یہ اینٹی نیشنل، سب سے زیادہ اینٹی نیشنل حرکت ہے. جو لوگ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، ان کو بھی سزا دی جانی چاہیے. تیسرا جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ سے متعلق ہے. آپ جانتے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 یہ مسلمانوں کے ریلیجیس رائٹس کا کلیئر وائلیشن ہے. بہت ہی ڈسکریمنیٹری ایکٹ ہے کہ جو رائٹس دوسرے ریلیجیس گروپس کو دیے گئے ہیں صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنا کر ان رائٹس سے محروم کیا جا رہا ہے. اور جو ایکٹ لایا گیا ہے اس کے نتیجے میں وقت میں جو مال ایڈمنسٹریشن ہے، کرپشن ہے، اس کو اور بڑھاوا ملے گا، ایڈمنسٹریشن اور خراب ہوگا، انکروچمنٹ اور بڑھے گا. انکروچرز کو بجائے سزا دینے کے گویا ایوارڈ دیا جا رہا ہے. لمیٹیشن ایکٹ ختم کر کے جو لوگ 20 سال سے زیادہ وقت کی زمینوں پر قابض ہیں ان کو مالک بنایا جا رہا ہے، سزائیں کم کی گئی ہیں. تو یہ سب جو پورا ریجم ہے وقف ایکٹ 2025 کا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی نقصان دہ ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ پورا جو کانسٹیٹیوشن کا ارینجمنٹ ہے، سپریشن آف پاور، آٹونومس انسٹیٹیوشنز، یہ جو کانسٹیٹیوشنل ویلیوز ہیں ان ساری ویلیوز کا وائلیشن ہے. تو اس لیے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے. ساری اپوزیشن پارٹیز اس کی مخالفت کر رہی ہیں. مسلمان مکمل طور پر ایک زبان ہو کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سول سوسائٹی اور ملک کی آبادی کا بڑا حصہ اس کی مخالفت میں اوپنلی میدان میں آ چکا ہے. تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس کے لیے پورے ملک میں ایجیٹیشن کر رہا ہے. جگہ جگہ بڑے پروگرامز کیے جا رہے ہیں، ریلیز کی جا رہی ہیں. ابھی 30 اپریل کو پورے ملک میں بلیک آؤٹ، والنٹری بلیک آؤٹ کے ذریعے گویا پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کو عوام نے بڑے پیمانے پر سپورٹ کیا، اور اس کے ذریعے گویا حکومت کو یہ میسیج دیا کہ وقف ایکٹ سے متعلق جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں مسلمان، وہ 100% اس ایکٹ کے خلاف ہیں اور اسے ملک کے لیے سخت نقصان دہ سمجھتے ہیں. تو جب تک یہ ایکٹ واپس نہیں لیا جائے گا اس وقت تک یہ ایجیٹیشن جاری رہے گا. ہم حکومت سے پھر ایک بار پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کالے قانون کو وہ جلد سے جلد واپس لے لے. تیسرا ایشو لیبر ڈے ابھی گزرا ہے، تو ہندوستان میں جو لیبرز کے مسائل ہیں اس سے متعلق بھی ہم نے کچھ باتیں عرض کی ہیں کہ ملک میں جو مزدور ہیں، مزدوروں کی سچویشن دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. 8 سال ہو گئے منیمم ویجز ایکٹ، منیمم ویجز میں اضافہ نہیں ہوا ہے. پورے ملک میں جو لوگوں کی آمدنی ہے وہ بڑی ہے، ملک کی دولت بڑی ہے. حکومت خود دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ڈی پی وہ 6%، 7% کے ریشو سے بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود 8 سال سے منیمم ویجز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. اور اس کے علاوہ بھی لیبررز کے جو بہت پرانے مطالبات ہیں کہ ان کو سوشل سیکیورٹی فراہم کی جائے، اور جو لیبر لاز ہیں ان کو اور زیادہ ہیومین اور زیادہ لیبر فرینڈلی بنایا جائے. بہت سے جو انفارمل سیکٹر کے لیبررز ہیں جو فیسلٹیز سے محروم ہیں، کیونکہ باقاعدہ ان کا رجسٹریشن نہیں ہے تو اس لیے ان پر بہت سارے قوانین نافذ نہیں ہوتے. تو ان کے رجسٹریشن کا نظام لایا جائے، خاص طور پر ڈومیسٹک ورکرز اور چھوٹے جو مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں اس میں کام کرنے والے
हॉकिंग स्टेशन में काम करने वाले, इस तरह के जो लेबरर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन और उनको सोशल सिक्योरिटी से मुतालिक फैसिलिटीज़ फराहम करना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती हैं, उसके सिलसिले में कोई इक़दाम अभी तक नहीं हो रहा है। तो हमने मुतालबा किया है कि ये काम किए जाएँ और लेबरर्स को डिग्निफाइड लाइफ फराहम करने की तरफ हुकूमत पेशरफ्त करे। चौथा जो इशू है, ये भी इस वक्त बहुत ही हॉट इशू है, कास्ट सेंसस का इशू। सेंसस में कास्ट को जांचने का और कास्ट के सर्वे का इशू, तो हमने हुकूमत के इस ऐलान का खैर मकदम किया है, वेलकम किया है। ये बहुत ही पुराना मुतालबा था सारी अपोजिशन पार्टीज़ का। जमात ने भी इस मुतालबे को सपोर्ट किया था, पुरजोर सपोर्ट किया था, हमेशा सपोर्ट करती रही है कि कास्ट का सर्वे किया जाए ताकि हकीकी स्टैटिस्टिक्स आदाद शुमार मालूम हो और जो मुख्तलिफ कास्ट, ख़ासतौर पे जो बैकवर्ड कास्ट जिनके साथ कई सदियों से इनजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है पॉपुलेशन में, उनके रेशो के मुताबिक उनको हिस्सेदारी दी जाए। तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने ये जो अनाउंसमेंट किया है तो ये बहुत ही वेलकम अनाउंसमेंट है, हमने इसको वेलकम किया है। लेकिन साथ ही ये मुतालबा किया है कि ये सेंसस और ये सर्वे बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, हक़ाइक़ पर मबनी होना चाहिए। उसके लिए सिविल सोसाइटी ने बहुत से सजेशंस दिए हैं, उन सजेशंस का लिहाज रखते हुए इस सर्वे को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि सर्वे के बाद जो स्टैटिस्टिक्स सामने आएंगे, जो नंबर सामने आएंगे, उसकी रोशनी में बैकवर्ड कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको ऊंचा उठाने के लिए, उनको अफर्मेटिव एक्शन प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। आज से 70-80 साल पहले रिजर्वेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजर के तौर पर इख्तियार किया गया, लेकिन अब जब इकोनॉमिक सिनेरियो हमारे मुल्क का पूरी तरह बदल गया है, अब जॉब्स का बड़ा हिस्सा वो प्राइवेट सेक्टर में है, तो इस सूरत में, इस नए इकोनॉमिक सिनेरियो में बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको अफर्मेटिव एक्शन प्रोवाइड करने के लिए बहुत से नए मेजर्स की, नए पॉलिसी इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कास्ट सर्वे के बाद जो हक़ाइक़ सामने आएंगे उसकी रोशनी में इस तरह के मेजर्स ज़रूर लिए जाएंगे।